سیدی اعلیٰ حضرت کا جو علم تھا جی اس کا اندازہ تو آپ لگا نہیں سکتے، ہم اس سلسلے میں مکمل طور پہ اس کو بیان کر بھی نہیں سکتے، مکمل کیا آپ اس کا جو ہے وہ آدھا بھی نہیں بیان کر سکتے۔ اگر صرف اندازہ لگانا ہے کسی کو تو وہ فتاوی رضویہ کے صرف خطبے کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ کیا بات ہے، فتاوی رضویہ کا خطبہ یقین کریں، جو خطبے کے لوازمات ہوتے ہیں، جو اس کے مناسبات ہوتے ہیں، یعنی حمد باری تعالیٰ ہو، اس کے اندر نعت مصطفیٰ ہو، حضور کی آل پر درود و سلام ہو، وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، اور اس میں الفاظ اس انداز میں لے کر آئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کہ کتب فقہ کے نام اور کتب فقہ کے ائمہ ان کے ناموں کو اس انداز میں پرویا ہے کہ کہیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہو رہی ہے تو کہیں حضور کی آل پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ 90 چیزیں جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے نقل فرمائی ہیں۔ کمال در کمال یہ ہے کہ 80 جو ہے وہ کتابوں کے نام مذکور ہیں، اور 7 اعلام کے اسبہ مذکور ہیں، اور اس کے بعد 3 فقہی اصطلاحات اس کے اندر مذکور ہیں، اور اس دلکش انداز میں، اس خوبصورت پیرائے میں لے کر آئے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کہ ان الفاظوں کے ذریعے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو رہی ہے تو کہیں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ ذرا تھوڑا سا میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا کہ الحمدللہ هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادۃ فیضہ المبسوط الدر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ۔ اب درود و سلام شروع ہوا، والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسول الکرام۔ اس کے اندر دیکھیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو فقہا ہیں، جو ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں جن کی تقلید ہم پر ضروری ہے، 4 بڑے ائمہ ہیں، ان کے ناموں کا بھی تذکرہ فرمایا، اور ان ناموں کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بھی بیان فرما دی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والصلاۃ والسلام علی الامام الاعظم للرسول الکرام، درود و سلام ہو معزز رسولوں کے سب سے بڑے امام پر۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہو گئی، امام اعظم کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا مالکی، وہ میرے مالک ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہو گئی، امام مالک کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا شافعی، وہ میری شفاعت کرنے والے ہیں، عقیدے کا اظہار بھی ہو گیا اور امام شافعی کا تذکرہ بھی ہو گیا۔ آگے فرمایا کہ یقول الحسن بلا توقف، اس کے بعد امام اعظم کے جو 3 شاگرد ہیں ان کے نام بھی ذکر فرمائے، اور ان کو بھی اس انداز میں ذکر فرمایا کہ حضور کی حمد و ثنا بیان ہو رہی ہے۔ محمد الحسن ابو یوسف فإنہ الاصل المحیط، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کی اصل ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے۔ اسی عقیدے کو اس پیرائے میں ذکر کیا کہ الفاظ اس انداز میں لائے کہ وہ الفاظ جو ہے وہ کتابوں کے نام ہیں، کتابوں کے اسماء ہیں۔ وہ سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں فإنہ الاصل المحیط، اصل محیط ایک کتاب کا نام ہے، فإنہ الاصل المحیط لکل فضل بسیط ووجیز ووسیع، البحر الزخار والدر المختار وخزائن الاسرار وتنویر الابصار ورد المحتار علی منہ الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر وملتقى الابہر ومجمع الانہر وکنز الدقائق وتبین الحقائق والبحر الرائق منہ یستمد کل نہر فائق فیہ المنیا وبہ الغنیا ومراق الفلاح وامداد الفتاح وایضاح الاصلاح ونور الایضاح وکشف المزمرات وحل المشکلات۔ اس انداز میں حضور سیدی اعلیٰ الفاظ لے کر آئے، نور الایضاح کتاب کا نام بھی ذکر ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بھی بیان ہو گئی۔ تو یہ ہیں جن کے خطبے کا یہ عالم ہو تو ان کے خطاب کا، ان کے کلام کا، ان کے انداز کا عالم کیا ہو۔ ابھی کہنا ہی پڑتا ہے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو، سکے بٹھا دیے ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت مزہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس میں وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ مجھے شرف ملا ہے کہ میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے شہر میں رہتا ہوں، ماشاءاللہ، میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے الحمدللہ شہر میں رہتا ہوں، اور میرا پرسنلی طور پہ ایک مشاہدہ ہوا ہے اس چیز کا، تجربہ بھی ہوا ہے کہ جب میں نے فتاوی رضویہ پڑھنا شروع کی تو مجھے شروع میں نہیں سمجھ آئی، اس میں اتنے ہارڈ الفاظ، اتنی روشن تلبیحات، استعارات، تشبیہات، اس نے کمال کے حالات نے بیان کیے کہ مطلب ایک انسانی عقل جو ہے وہ نارملی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹرانسفر جب دوسرے جامعہ میں ہونے لگا تو میں گھر پہ آیا، پھر گھر پہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی مزار پہ حاضری دی، اور پھر عرضی لگائی کہ سیدی آپ ہی
آپ ہی کی کتابیں ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں کہاں جاؤں. میں مطلب بہت جو ہے وہ گڑ گڑایا, پھر جو ہے دعائیں کی سیدی حضرت کی بارگاہ میں جا کے. پھر اس کے بعد سے میرا تجربہ ہوا کہ الحمدللہ فتاوی رضویہ کافی حد تک سمجھ میں آنے لگی. واہ واہ, اور اسے سمجھے ہیں کہ ابھی جو بول رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا سمجھے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ ان کو نظر بد سے بچائے. بڑا ہی شاندار کلام کر رہے ہیں, اور من تو ایسا کر رہا ہے. اب بچے ہمارے پاس 3 منٹ ہیں میری گھڑی کے مطابق, لیکن من ایسا کر رہا ہے کہ اور ان سے سنتے ہی چلے جائیں. اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے.